اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج اتوار کا دن ہے اور 15 تاریخ ہے اور 15 تاریخ کو یعنی کہ 15 جنوری کو کراچی میں الیکشن ہونے تھے بلدیاتی۔ اس کے اندر رات جو تھی ایم کیو ایم تو بھاگ لی۔ ایم کیو ایم کیوں بھاگ لی کہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کو بھی اکٹھا کیا گیا، یعنی کہ سارے دہشت گرد دوبارہ جمع ہونے لگے۔ پہلے تو یہ منتشر ہو گئے تھے تو ان کی جو قوت تھی وہ منتشر ہو گئی تھی، لیکن اب ان کو دوبارہ جمع کیا اور اس کا دہشت گردی کا باقاعدہ کراچی کے اندر تعلق وہ جو کمال ہے مصطفیٰ کمال، اس کے اس بیان سے لگتا ہے لگا سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہم شریف کیا ہوئے سارے دنیا بدماش ہو گئی۔ تو میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا تمہاری بدماشی کی ایسی کی تیسی۔ یقین جانے کہ کراچی کے اندر کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ صرف کراچی کے اندر دہشت گرد کون ہے؟ وہ ایم کیو ایم ہے، مہاجر قومی موومنٹ جس کا نام ہے۔ یہ متحدہ بن جائے، یہ مجلس بن جائے، یہ کچھ بھی بن جائے، لیکن یہ ایکچوئل جو ہے مہاجر قومی موومنٹ ہے۔ اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو جسے کہتے ہیں یرغا مال بنایا ہوا ہے۔ یہ جو اپنے جلسے جلوسوں کے اندر جو ان کے لوگوں کا آپ کو کراؤڈ نظر آتا تھا نا، وہ کراؤڈ ایسے نہیں ہوتا تھا ویورز کہ کوئی اپنی مرضی سے جاتا تھا، نہیں۔ کسی گھر کا بچہ اٹھا کے یعنی کہ اپنا وہ جو انہوں نے دفتر بنائے ہوئے تھے، دفاتر جو یہ کہتے تھے، جو یہ جس کو کہتے تھے کہ زونل کمیٹیاں، ادھر بلا لیا۔ کسی کی خاتون کو ادھر بلا لیا، کسی کے شوہر کو ادھر بٹھا لیا۔ اگر عورتوں کا جلسہ ہے تو شوہر کو اور بھائیوں کو بٹھا لیا، بچوں کو بٹھا لیا، اور اگر کمبائنڈ جلسہ ہے تو بچوں کو بٹھا لیا۔ تو یہ ان کی دہشت گردی کا ایک طریقہ تھا جس کو ہومین دہشت گردی آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے خواتین کا بھی بڑا گندا استعمال کیا، غلط استعمال کیا۔ یعنی کہ کراچی کے اندر جتنے بھی کرائم ہیں گے ان کے اندر 50% کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عمران خان کے اتحادی نہیں تھے اور انہوں نے سڑکوں کے اوپر کیا عمران خان کے بارے میں، کیا پاکستان کے بارے میں، کیا فوج کے بارے میں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جنا پور کا نقشہ جو تھا پاکستان کی مسلح افواج نے ہی برآمد کیا تھا۔ اور آغا خان ہاسپٹل کو یہ لوگ جو تھے اپنا قلعہ تصور کرتے تھے۔ مطلب یہ کوئی زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے عوام کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ بہرحال آج کراچی کا بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے جس کے اندر وسیع پیمانے پر پیپلز پارٹی دھاندلی بھی کر رہی ہے، لیکن کتنی دھاندلی کر لیں گے پتہ لگ جائے گا۔ دھاندلی کر کے اگر آپ منتخب بھی ہو گئے تو کون سا آپ کمال دکھائیں گے؟ اور اگر جسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا، میری نظر میں تو یہ امپورٹنٹ الیکشن اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ جو کونسلر وغیرہ ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے کس طریقے سے یہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ الیکشنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور پھر یہ پیسہ بناتے ہیں۔ پیسہ کس طریقے سے بناتے ہیں کہ کوئی بھی گلی محلہ نالی فلانا ڈمکانا یہ پکی نہیں ہوتی ہے، ان کے صرف گھر پکے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ان کے پاس وہ ڈبل کیبن کی گاڑی آ جاتی ہے، اس کے بعد کچھ گنڈے ان کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ بس ایک دھنگا مشتی کا وہ بنا لیتے ہیں۔ اور ان کی اوقات اتنی ہوتی ہے کہ جناب یہ تھانوں اور کچہریوں کے اندر جو ہے جاتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی اگر کوئی افسر جو ہے وہ سخت ہو تو منہ بھی کھا کے آنے پڑتے ہیں۔ بہرحال قطع نظر الیکشن کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں، امپورٹنٹ خبر ہے، اور خبر یہ دینے لگا ہوں کہ میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ 13 ایم این ایز جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے فرار ہونے کی کوشش میں ہے۔ فرار سے مراد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ عمران خان کے ساتھ، باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ آپ ہمیں صرف نیکسٹ ٹکٹ کا لالچ دے دیں، نیکسٹ ٹکٹ کنفرم ہمارا کر دیں کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم اپنے استعفے پیش کر دیتے ہیں۔ اور مصدقہ سے یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ 5 یا 6 استعفے جو ہیں وہ فواد چودھری کو وہ پہنچا بھی چکے ہیں، کیونکہ فواد چودھری جو ہے اس ٹائم یقین جانے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کے بعد کوئی سیکنڈ ہے تو وہ فواد چودھری ہے اس ٹائم۔ تو فواد چودھری کچھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ،
کیونکہ بہرحال فواد چودھری کو عمران خان نے فری ہینڈ ذرا سا دیا ہے. وہ اس لیے دیا ہے گا کہ فواد چودھری نے باقاعدہ یہ ایک ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں آپ پڑھے لکھے معاشرے میں پل کر آئے اور پڑھے لکھوں والی آپ سیاست کرتے ہیں تو تھوڑی سی پاکستان کا ایٹماسفیرک مختلف ہے گا تو ذرا سی ہمیں اجازت دیں. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ جو حافظ صاحب پہنچے تھے نا 186 وہ حافظ صاحب اسی چیز کا ثبوت ہے. ٹریپ کس طرح کیا, ٹریپ کس نے کرایا, میں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صدر عارف الوی صاحب کسی بھی ٹائم وہ شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ آپ لے لیں جناب, آپ کو ایوان کی اکثریت حاصل نہیں ہے, اعتماد حاصل نہیں ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا, میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم کی کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف اور صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. یہ جو اس ٹائم بلیک میل کر رہے ہیں, اور یہ بلیک میل کس لیے کر رہے ہیں, یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ نورا کشتی جس کو کہتے ہیں وہ ہے. یہ ان کو وفاقی حکومت پنجاب, یہ جو سندھ حکومت ہے, یہ کچھ نہ کچھ پیسہ ویسا دے دے گی. ان کے ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو, ایم کیو ایم کو, خالد مقبول صدیقی کو, فاروق ستار کو, مصطفیٰ کمال کو پیسہ دے دیا جائے گا, اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ جناب ہمارے کچھ مطالبات یہ مان رہے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے, فلانا کیا ہے, ڈمکانا کیا ہے, اور یہ پیسے لے کے جناب شاید قومی اسمبلی کے اندر یہ کوئی سرپرائز یا علیحدہ نہ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ باپ پارٹی جو ہے وہ بڑی سنجیدگی سے اس چیز کے اوپر غور کر رہی ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر عدم اعتماد, بلکہ میرے پاس اطلاع بھی ہے کہ اگر عدم اعتماد پیش ہو گئی تو یہ جو باپ پارٹی ہے یہ علیحدہ ہو جائے گی. علیحدہ کیا ہوگی, یہ ووٹ نہیں دے گی, یا ان کے ارکان غیر حاضر ہو جائیں گے یا ووٹ نہیں ڈالیں گے. یہ میں آپ کو بتا. اور اس ٹائم جو ہے جو رانا ثناء اللہ وہ مونچھوں والا بندر جو تھا, جو کہتا تھا کہ میں پنجاب حکومت لے کے جاؤں گا, اب اس کو اس ٹائم جو ہے وفاق کی حکومت جو ہے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہے, اور یہ وفاق کو بچانے کے چکر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ عارف الوی کی تلوار کسی بھی ٹائم ان پہ چل جائے گی. صدر پاکستان کوئی ربڑ اسٹمپ نہیں ہے کہ جو جناب بھیج دیا, ڈاکانے والا کام کیا, مہر لگائی, واپس بھیجنا ہی. اب وہاں پہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ عارف الوی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی رفیق تارڑ نہیں بیٹھا ہوا, وہاں پہ کوئی آصف علی زرداری بھی نہیں بیٹھا ہوا, اور وہاں پہ وہ ماموں ممنون بھی نہیں بیٹھے ہوئے. اب وہاں پہ ڈاکٹر عارف الوی بیٹھا ہوا ہے, اور ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں وہ بڑا اس چیز کے اندر کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک, میں سن رہا تھا ایک نجی محفل کے اندر, انہوں نے کہا میں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ عارف الوی صاحب اگر کسی بھی ٹائم ان کو کہیں گے تو اس کے بعد وہ 5 یا 7 دن یا 10 دن جو بھی ہوتے, اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, اس کے بعد ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. اور اعتماد کے ووٹ پہ انہوں نے 172 نمبر پورے کرنے ہیں. اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے صدر کو کون کہے گا؟ ابھی تک انہوں نے اپنے پیر پہ خود بھی کلاڑی ماری ہوئی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی اراکین ہیں ان کے استعفے منظور نہیں کیے. اب ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جناب 25 سے 30 40 جو ہیں ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے, فواد چودھری یا پھر شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں جائیں گے, جن کو پارلیمانی لیڈر منتخب کر لیا, بتا دیا جائے گا کہ آپ پارلیمانی لیڈر ہیں, اور وہ جا کے صدر عارف الوی کو ایک ریکوزیشن پیش کر دیں گے کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف عرف آٹے والی سرکار کے پاس اب اعتماد, یعنی کہ عوام کا اور نمائندوں کا ان کو اعتماد حاصل نہیں ہے, لہٰذا ان سے آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اور یہ کر کے دیکھیں پھر کیا ہوگا. ہوگا وہی کہ جناب گنتی ان کے پاس شاید پوری نہیں ہے, اور اگر گنتی پوری کر بھی لیں تو پھر بھی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا. اگر یہ گنتی پوری کر لیں گے تو اسی وقت وہ جو پی ٹی آئی ہوگی وہ استعفے دے دے گی قومی اسمبلی سے, یعنی کہ اس وقت تو پھر وہ بیٹھا ہوا ہوگا نا اسپیکر بھی جو بھاگ لیتا ہے گا جگہ جگہ. تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا راولپنڈی اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ہے, اور کمپلیکیٹڈ اس لیے بھی ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے فی الحال ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, ان کی منت ترلے ہو رہے ہیں, ان کے فون پہ فون ان کو ہو رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بچاؤ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. لیکن اس کے اندر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے دور کے اندر جو چیزیں سستی تھی, میں نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے,
تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات میرے سامنے آئی ہے، اور ویسے وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ بات گھوم رہی ہے کہ عمران خان جو تھا نا، وہ کسی میڈیا ہاؤس کو یا صحافیوں کو لفافے دے کے اپنے ساتھ نہیں ملاتا تھا، اور یہ جو ہے آٹے کے لیے لوگوں کی لائن لگواتے ہیں، لیکن اربوں روپے انہوں نے تقسیم کیے گے میڈیا ہاؤسز کے اندر۔ لیکن میں آفرین بھیجتا ہوں، بلکہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اربوں روپے کے خریدے ہوئے صحافیوں کے مقابلے میں 140 روپے کے پیکج کے اوپر سرگرم ہو کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کا وہ جو تھا بیانیہ اس کو اڑا کے اور دفن کیا۔ اسی کے اندر ایک خبر اور ہے کہ وہ جو دوائی لینے کے لیے گیا تھا نیوزی لینڈ بھی، انگلینڈ پتہ نہیں 10 سال بعد پاکستان آ کے واپس سیریز جیت کے چلی گئی۔ نیوزی لینڈ نے 17 سال کے بعد ون ڈے سیریز جیت لی، لیکن وہ بھگوڑا جو دوائی لینے کے لیے لندن گیا تھا اس نے آنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ میں ماں کے جنازے میں، بیوی کے جنازے میں نہیں آیا تو میں نون لیگ کے جنازے میں کیوں آؤں گا؟ دوسرے لفظوں میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کہہ رہا ہے مریم نواز کو بھیجا جائے گا، لیکن مشکل لگ رہا ہے کہ دادی اماں بھی آ جائے، اس لیے کہ دادی اماں کو بھی وہ کوٹ شوٹ وہاں کے بڑے پسند آئے ہوئے، پرس پسند آئے ہوئے، تو اس لیے مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن نواز شریف نے صاف انکار کر دیا ہے اور بیانیہ یہ بنایا کہ شریف فیملی نے ان کو سفر کرنے سے منع کر دیا۔ ایک تو اس ڈاکٹر پہ میں حیران ہوں کہ یورپ کی سیر کی اجازت دیتا ہے، جنیوا کی دیتا ہے، لیکن وہ صرف پاکستان کی طرف جہاز نہیں آنے دے رہا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی تیزی سے پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، بلکہ دنوں کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے اندر تبدیل ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جس ٹائم میں آپ سے ویڈیو پہ مخاطب ہوں اس کے کچھ دیر کے بعد کچھ اور خبر ہو، اور ایسی خبر ہو کہ جو اس سے بھی خطرناک ہو، لیکن فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ وفاق خطرے میں ہے۔ اور چھوٹی سی ایک اور بھی خبر میں آپ کو دے دوں، چھوٹی سی خبر ہے لیکن ذرا سی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب جو سندھ حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دانشور لوگ ہیں وہ آصف علی زرداری کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نون لیگ سے پیچھے ہٹ جائیں اور سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔